بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید بہترین سفارشی ہے۔ قیامت کے دن جب ہر آدمی پریشان حال ہوگا اور ایسے گھبراہٹ اور ایسے ہولناک ماحول کے اندر اگر کوئی ایسا آدمی مل جائے جو وہاں کی ہولناکی سے، وہاں کی گھبراہٹ اور پریشانی سے آدمی کو بچا لے، تو اس سے بڑا محسن اور اس سے بڑا خیرخواہ کون ہو سکتا ہے؟ حالانکہ وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ حضرات انبیاء اور مرسلین، اولیاء صالحین بھی اس وقت پریشان ہوں گے، لیکن اس عجیب و غریب ماحول میں قرآن ایک ایسی چیز ہوگا کہ جو اپنے پڑھنے والے کو، اپنے یاد کرنے والے کو، اپنے اوپر عمل کرنے والے کو اللہ سے کہہ کر بخشوائے گا اور اس کو جنت کا فیصلہ دلائے گا۔ یہ قرآن کریم کی بڑی خصوصیت ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں قرآن مجید جہاں دنیا اور آخرت میں عزت کا باعث ہے، وہاں یہ قیامت کے دن بہترین اور مضبوط سفارشی بھی ہے۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله امامه قاده الى الجنہ ومن جعله خلف ظہرہ ساقہ الى النار۔ قرآن کریم ایسا سفارش کرنے والا ہے کہ جس کی سفارش قبول کی جائے گی، اور ایسا کوشش اور مدافعت کرنے والا ہے کہ جس کی بات مانی جائے گی۔ جس نے اسے اپنا امام بنایا، یعنی زندگی کے ہر معاملات میں اس کو آگے رکھا، وہ اسے جنت میں لے جائے گا، اور جس نے اسے پس پشت ڈالا، یعنی اس کو پیچھے رکھا، وہ اسے گھسیٹ کر جہنم میں لے جائے گا۔ یہ قرآن کریم کی بڑی خصوصیت ہے کہ جو قرآن کریم کی بات مانے گا، اپنے ہر معاملے میں قرآن کریم سے روشنی حاصل کرے گا، قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کرے گا، زندگی کے ہر موڑ پر، ہر شعبے میں قرآن کریم ہی کو اپنا رہبر بنائے گا اور قرآن ہی کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے گا، تو قرآن کریم اس کے لیے کل قیامت کے دن سفارش کرے گا اللہ کے یہاں جا کے۔ اور اگر کسی نے قرآن کریم پر عمل نہیں کیا بلکہ اپنے رسم و رواج پر، اپنے خواہشات پر، اپنے نفس کی باتوں پر اس نے عمل کیا اور قرآن کو پیچھے رکھا، قرآن سے کوئی روشنی حاصل نہیں کی، قرآن کریم کو اپنا رہبر نہیں بنایا، اس کو تبرک کی کتاب سمجھ کر بس طاق میں سجا کر رکھا، تو ایسے شخص کو پھر یہ قرآن کریم اللہ سے کہہ کر جہنم کے اندر بھی پہنچائے گا۔ تو اس لیے قرآن کریم سے ہر ایمان والے کا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کی روز تلاوت بھی ہو، قرآن کریم کو روز سمجھنے سمجھانے کی کوشش بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی ہو۔ یہ قرآن ہی وہ کتاب ہے کہ جس نے عرب کے عجیب و غریب قسم کے انسانوں کو، بدوؤں کو ایسی راہ راست دکھائی، ایسا سیدھا راستہ دکھایا کہ وہ آج ہم سب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بن گئے۔ حضرات صحابہ اگرچہ ان کی پرانی زندگی اٹھا کر دیکھیں تو کتنی زیادہ تاریک اور اندھیریوں کے اندر وہ لوگ زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب قرآن کو انہوں نے اپنا امام بنایا، قرآن کو انہوں نے اپنا راہبر رہنما بنایا، اور جب اس پر انہوں نے عمل کیا پوری پختگی کے ساتھ مکمل طور پر، تو ایک ایسی مقدس جماعت وجود میں آئی جس کو حضرات صحابہ کہتے ہیں، اور یہ لوگ آج ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں۔ تو یہ سب قرآن کی برکت سے ہوا۔ جو شخص قرآن شریف پڑھے گا، اس کے احکامات پر عمل کرے گا، اس کو دوسروں تک پہنچائے گا، اس کی پیروی و اتباع اپنا دستور عمل بنائے گا، قرآن کریم اس کی سفارش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش ضرور قبول فرمائیں گے۔ جو اس کو اپنے سامنے رکھے گا، اپنی زندگی اس کے مطابق گزارے گا، اس سے غافل نہ ہوگا، تو قیامت کے روز قرآن کریم اس کا قائد اور رہنما بن کر اسے جنت میں پہنچا دے گا۔ لیکن جو اس سے اعراض کرے گا، غفلت برتے گا، اس پر عمل نہیں کرے گا، اسے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ یہ اور روایتوں میں بھی آیا ہے کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں دو سفارشی ایسے ہوں گے کہ جن کی سفارش اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے، ایک قرآن، ایک روزہ۔ روزہ یہ کہے گا کہ اللہ میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے سے، اپنی خواہشات پورے کرنے سے روکے رکھا، لہذا اس کو جنت میں داخل کیجیے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول کر کے
روزے دار کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ ایسے ہی قرآن کریم بھی جھگڑے گا، ضد کرے گا اللہ تعالیٰ سے کہ نہیں نہیں، یہ مجھے پڑھتا تھا، مجھ پر عمل کرتا تھا، راتوں کو جاگ جاگ کر تلاوت کرتا تھا، لہٰذا اس کو جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جھگڑالو، روایت میں لفظ آئے ہیں کہ جھگڑالو ہے، جھگڑے گا اللہ سے، زبردستی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ پھر ان دونوں کی سفارش قبول کرتے ہوئے بندے کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ متعدد احادیث میں کلام اللہ شریف کے ساتھ لاپرواہی برتنے پر وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ بخاری شریف کی اس طویل حدیث میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض سزاؤں کی سیر کرائی گئی، ایک شخص کا حال دکھلایا گیا جس کے سر پر ایک پتھر اس زور سے مارا جاتا تھا کہ اس کا سر کچل جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت فرمانے پر بتلایا گیا کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام پاک سکھلایا تھا، مگر اس نے نہ شب کو اس کی تلاوت کی نہ دن میں اس پر عمل کیا۔ بہت سے لوگ قرآن پڑھ کے اور بھول جاتے ہیں۔ بچپن میں ماں باپ نے زبردستی مسجد میں بھیج دیا، زبردستی ماں باپ نے مدرسے میں بھیج کے قرآن پڑھوا دیا، سکھا دیا، لیکن جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا تو دنیا کے اندر الجھتا گیا، دنیا کے مسائل کے اندر اتنا گرفتار ہو گیا کہ قرآن کریم کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی، نہ دن میں اس پہ عمل ہے اور نہ رات کو اس کی تلاوت ہے۔ لہذا قیامت کے ساتھ، قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہے گا جہنم کے اندر۔ حق تعالیٰ شان اپنے لطف کے ساتھ اپنے عذاب سے محفوظ رکھیں کہ در حقیقت کلام اللہ شریف اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے ساتھ بے توجہی پر جو بھی سزا دی جائے مناسب ہے۔ اتنی بڑی کتاب ہے، اتنا بڑا کلام ہے اللہ کا، اتنی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کے ساتھ اگر کوئی غفلت برتے گا تو اس پر جو بھی سزا دی جائے وہ کم ہے۔ اور ایک روایت میں سیدنا حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے، قرآن کریم پڑھو اس لیے کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بنے گا۔ ابھی میں نے بتایا کہ قیامت کے دن جتنی ہولناکیوں والا ہوگا، وہاں اگر کوئی کسی کو ہلکا سا بھی سہارا دے دے گا تو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ جیسے آدمی ڈوب رہا ہو کہیں تو کہتے ہیں نا بھی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بہت، تو یہ وہی بات ہے کہ آدمی وہاں اتنی مشکلات کے اندر گرا ہوا ہوگا، ایسے موقع پر اگر قرآن جیسے سفارشی مل جائے تو کیا کہنا ہے۔ قرآن کریم اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا، اللہ جل شانہ اس کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ لہذا قرآن کی تلاوت کرنے کی عادت ڈالیے تاکہ شفاعت کے مستحق بنیں۔ رات کو پڑھیے، دن کو پڑھیے، اس پر عمل کیجیے، دوسروں تک پہنچائیں۔ یاد رکھیے قرآن کریم جس کی سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو رد نہیں فرمائیں گے۔ یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی یہ مذکورہ بالا پوری حدیث پاک اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے ارشاد فرمایا، دو چمکدار صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ وہ دونوں قیامت کے دن دو بادلوں یا دو سائبانوں یا صف بستہ پرندوں کی دو ٹولیوں کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی زبردست سفارش کریں گی۔ تم سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا معمول باعث خیر و برکت اور اس کا چھوڑ دینا باعث افسوس و حسرت ہے، اور اہل باطل یعنی جادوگر لوگوں کا سورہ بقرہ پر بس نہیں چلتا۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے تو اس گھر میں کبھی بھی جنات اور شیاطین کا حملہ نہیں ہوتا، وہ گھر والے کبھی بھی جنات اور شیاطین کے حملوں میں گرفتار نہیں ہوتے۔ اس حدیث پاک میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران یاد کرنے کی خصوصی ترغیب دی گئی ہے، ان کا خاص ثواب اور خصوصی سفارش کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ لہذا جو لوگ پورا قرآن کریم حفظ نہیں کر سکتے تو وہ یہ دو صورتیں تو ضرور حفظ کر لیں تاکہ مذکورہ بالا فضیلت حاصل کر سکیں۔ بہرحال بلا شبہ قرآن سے بڑھ کر کوئی بھی سفارشی نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام حقیقی ہے۔ جب کلام ہی اپنے کلام کرنے والے کے سامنے گواہی دے دے تو پھر سفارش کیوں قبول نہ ہوگی۔ چنانچہ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، وَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ أَوْثَقُ شَافِعٍ وَأَغْنَى غَنَاءً وَاهِبًا مُتَفَضِّلًا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب ایک مضبوط سفارش کرنے والی ہے اور نہایت کافی اور بخشش اور فضل والی ہے، اور اس پر مستزاد قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کے لیے ضد کرے گا یہاں تک کہ اس کو بخشوا لے گا، جیسا کہ علامہ شاطبی فرماتے ہیں، يُنَاشِدُ فِي رِضَائِهِ لِحَبِيبِهِ وَأَجْدِرْ بِهِ سُؤْلًا إِلَيْهِ مُؤَصَّلًا۔ قرآن مجید اپنے دوست کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں ضد کرے گا کہ اس کو بخش دیجیے، اور قرآن مجید کے کامیاب مطلوب ہونے کا کیا کہنا۔
قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی فضیلت اور منقبت کے کیا کہنے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھنے کا اہتمام کریں، روزانہ تلاوت کا ایک نظام بنائیں، جیسے روزانہ کھاتے ہیں ہم، روزانہ سوتے ہیں ہم، روزانہ ناشتہ کرتے ہیں، اس کے بغیر یہ سمجھتے ہیں کہ وہی آج کی زندگی ادھوری رہ گئی اگر کھانا نہیں کھایا، سوئے نہیں۔ دن بھر آدمی پریشان رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، جس سے ملتا ہے اسی سے کہتا ہے کہ یار رات بھر نیند نہیں آئی، آج تو کھانا نہیں کھایا، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہماری ضروریات زندگی ہیں، انہی ضروریات زندگی کی طرح قرآن کریم کی تلاوت بھی ہمارا مشغلہ ہونا چاہیے کہ اگر قرآن کریم کی تلاوت کسی دن نہ ہونے پائے تو آدمی یہ سمجھے کہ آج کا میرا دن ادھورا رہ گیا، اور بار بار اس کو احساس ہو، بار بار اس کو ذہن اس طرف جائے۔ اور قرآن کریم کیا ہے؟ وَخَيْرُ جَلِيسٍ لَا يَمَلُّ حَدِيثُهُ وَتَرْدَادُهُ يَزْدَادَ فِيهِ تَجَمُّلًا۔ قرآن مجید بہترین ہم نشین ہے جس کی باتوں میں کبھی بھی اکتاہٹ نہیں ہوتی، اس کا بار بار ورد اس کے جمال میں اضافے ہی کا باعث ہوتا ہے۔ اس طرح آدمی اکیلا ہو تو وہ اکتاہٹ محسوس کرتا ہے، اکیلے پن محسوس کرتا ہے۔ قرآن اگر سامنے رکھا ہوا ہو اور پڑھنے والا اس کو سمجھنے والا بھی ہو تو پھر وہ اکیلا پن محسوس نہیں کرتا، قرآن اس کا دوست بن جاتا ہے، وہ قرآن کے مضامین میں کھو جاتا ہے۔ اور کیا فرماتے ہیں علامہ شاطبی؟ وَحَيْثُ الْفَتَى يَرْتَعُ فِي ظُلُمَاتِهِ مِنَ الْقَبْرِ يَلْقَاهُ صَنَمٌ مُتَحَلِّلًا۔ اور جب قبر کی تاریکیوں میں قرآن سے تعلق رکھنے والا نوجوان بے چین ہوگا تو یہ قرآن مسرور و شاداب اور روشنی کا مینار بن کر اسے ملے گا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والا قبر میں رکھا جائے گا تو قبر کی تاریکیوں اندھیریوں کو دیکھ کے گھبرا جائے گا، تو فوراً قرآن کریم اللہ تعالیٰ اس کو وہاں بھیج دیں گے نور کی شکل میں، اور وہ فرشتے جو عذاب کے لیے آ جاتے ہیں قبر میں ان کو وہاں سے بھگائے گا، ہٹائے گا۔ وہ پیر کی طرف سے اگر عذاب دینا چاہیں گے تو وہاں کے کھڑا ہو جائے گا، پھر وہ ادھر آئیں گے تو ادھر آ کے کھڑا ہو جائے گا، سر کی طرف آئیں گے عذاب دینے کے لیے، پکڑنے کے لیے مردے کو، تو وہاں کے کھڑا ہو جائے گا، چاروں طرف سے اس کو گھیر لے۔ یہ بڑی فضیلت ہے۔ اور صرف ملاقات نہیں کرے گا بلکہ زندگی میں اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے کو مبارکباد دے گا، اور قبر کو آرام گاہ اور جنت کا باغ بنانے کا سبب بنے گا۔ قرآن حدیث میں آیا کہ قبر یہ تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ تو جنت کا باغ کب بنے گی؟ جب آدمی قرآن کریم کے مطابق عمل کرے گا۔ تو قرآن کیا کہے گا؟ هُنَالِكَ يَهْنِيهِ مَقِيلًا وَرَوْضَةً وَمِنْ أَجْلِهِ فِي ذِرْوَةِ الْعِزِّ يُجْتَلَى۔ قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کو مبارکباد دے گا کیونکہ قبر آرام گاہ اور باغ بن جائے گی۔ جس کی خبر جنت کا باغ بن گئی تو وہ تو مزے ہی مزے میں ہے، اور یہ قرآن اسی کی وجہ سے عزت کی بلندیوں پر دیکھا جائے گا۔ اس لیے ہمیں کیا چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو اپنا محبوب مشغلہ بنائیں۔ آخر میں دعا بھی کر رہے ہیں علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ، وَيَجْعَلُنَا مِمَّن يَكُونُ كِتَابُهُ شَفِيعًا لَهُمْ إِذْ مَا نَسُوهُ فَيَمْحَلًا۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں ہونے کی توفیق دے دیجئے کہ جن کے لیے اس کی کتاب سفارش بنے گی۔ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لیجئے کہ کتاب اللہ جن کی سفارش کرے گی، کیونکہ انہوں نے اس کو بھلایا نہ ہوگا کہ وہ شکایت کرے۔ جس نے قرآن کریم کو بھلا دیا ہوگا، پڑھا نہیں ہوگا، تو قرآن اس کی الٹی شکایت کرے گا اللہ تعالیٰ سے۔ تو ہمیں ایسے لوگوں میں سے مت بنائیے کہ جن کی قرآن شکایت کرے، بلکہ ایسے لوگوں میں شامل فرما دیجئے کہ جن کی قرآن سفارش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے تمام حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔